مجھے ان لوگوں پر حیرت ہوتی ہے جو کہتے ہیں تم نے خود کو سب سے دور کر لیا ہے، تم ایک دن اکیلے رہ جاؤ گی۔ خود کو دور کر لینے والا انسان اسی بات کو تو ایکسیپٹ کر چکا ہوتا ہے۔ جو خود کو اتنے سارے لوگوں میں بھی اکیلا محسوس کرے تو اس کے ارد گرد ختم ہوتی لوگوں کی بھیڑ اسے کیا دکھ دے پائے گی۔ سمندر بہت بڑا ہے لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں بہت لامحدود ہے لیکن ہم انہیں اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ زندگی کتنی ہی تنگ، راستے کتنے ہی تاریک اور وسائل کتنے ہی محدود کیوں نہ ہو جائے، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں۔ زیادہ مت سوچیے، زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں، کیونکہ استغفار کی بدولت اللہ تعالیٰ وہ بند راستے بھی کھول دیتا ہے جو سوچتے رہنے سے بھی نہیں کھلتے۔ جب کوئی امید نہ ہو تب بھی زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے اللہ پاک کی شان ہے۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بے جا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے، تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز کر دی ہے۔ اللہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کرتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے بادل بارش برساتے ہیں اور ٹوٹی ہوئی مٹی کھیتوں کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے فصل کی پیداوار کے بیچ نئے پودوں کو زندگی دیتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹوٹ چکے ہیں تو یقین کریں کہ اللہ آپ کو کسی بڑی چیز کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ اللہ پاک سے مانگنے والی چیز یہ ہے کہ اس کی رضا مانگو، زندگی کی آسانی مانگو، آرائش کے بجائے رضا مانگو، اور یہ کہو کہ ہمیں اپنی زندگی پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ اپنے قیمتی وقت کے کچھ لمحے کسی کو دے دینا، کسی کی سن لینا، کسی کی آنکھ سے آنسوؤں کو چن لینا، کسی کے زخموں پر مرہم رکھ دینا، کسی غریب اور مجبور کو عزت کا احساس دینا، بنا کسی رشتے، بنا کسی تعلق کے احساس کرنا، بس یہی ہے محبت۔ اپنے آپ سے سب سے مشکل لڑائی وہ ہوتی ہے جب آپ کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور آپ کا دماغ رشتوں کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے، اور اکثر ہم اس لڑائی میں خود کو ہار جاتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس ہم بستے ہیں اور نہ ہماری ساتھ۔ بہت مشکل ہو جاتا ہے جب انسان کو اپنے آپ سے بھاگنا پڑ جائے اور وہ خود سے بھی نظریں نہ ملا پائے، اس ڈر سے کہ کہیں وہ اپنی ہی تکلیف میں رو نہ دے۔ حساس لوگ جلدی مر جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ہنر نہیں ہوتا بے حسی سے جینے کا، نظر انداز کرنے کا، جو وقت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں مگر وقت انہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں چلتا، اور آخر کار ان کی سسکیاں سینے میں دب کر رہ جاتی ہیں اور بے آواز رونے والے کب مر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ محبت اتنی بے سکونی ہے کہ آپ اپنے محبوب سے بہتر شخص کے ساتھ بھی ہوں تب بھی محبت آپ کو چین لینے نہیں دے گی، اور وہ لا حاصل شخص آپ کے ذہن اور دل کے کسی گوشے میں چھپا بیٹھا رہے گا۔ زندگی میں سب کو سب کچھ نہیں مل جاتا، کبھی کچھ، کبھی کبھی بہت کچھ ادھورا رہ ہی جاتا ہے۔ شاید یہ ادھورا پن ہی ہمیں اپنے رب سے جوڑتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارا رب ہمیں خود سے جوڑنے کے لیے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے تاکہ وہ خود ہمیں اس سے چھوڑ کر ہماری تکمیل کر سکے، کیونکہ کئی بار ہم ٹوٹ کر ہی اپنے رب سے جڑتے ہیں، اور جب انسان اپنے رب سے جڑ جائے تو پھر کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ مرنے کے لیے بس موت چاہیے ہوتی ہے، اور چھوڑ جانے کے لیے حوصلے، اور حوصلوں کے لیے دل پتھر کرنے پڑتے ہیں۔ یاد رکھیے، چھوڑ جانے اور چھوڑ دینے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ذات سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کچل ڈالے۔
مجھے خود سے بھی اتنی محبت نہیں ہے جتنی مجھ محبت میرا اللہ مجھ سے کرتا ہے۔ تمہارا بہترین دوست وہ ہے کہ جب تم غریب ہو جاؤ تو تم سے محبت میں کمی نہ کرے۔ انسانی دل بہت حساس ہوتے ہیں، لوگوں کی قدر ان کی زندگی میں کرے، انہیں اہمیت دے، اپنی زبان سے، عمل سے کبھی کسی کا دل نہ توڑے، مسکرائے اور نفرت کے اس جہاں میں محبتوں کو فروغ دے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنی خوشی تلاش کرو، ہر کوئی یہاں غم دینے والا ہے، اسی لیے اپنی خوشی کا سبب خود بنو، نہ کہ دوسروں سے امید لگاؤ۔ جب دل میں اللہ سما جائے تو درد میں بھی سکون آنے لگتا ہے، جیسے ایک تڑپ کا سجدہ کیا جائے تو تاثیر بدل جاتی ہے، اسی طرح درد میں بھی سکون آنے لگتا ہے۔ اللہ پاک سے محبت کبھی ختم نہ ہونے والی محبت ہوتی ہے، کیونکہ یہ حقیقی محبت ہوتی ہے۔ کیا تم حقیقی محبت کو سمجھتے ہو؟ عارضی محبتیں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں تو ختم ہو ہی جاتی ہیں، حقیقی محبت تو بڑھ کر عشق میں تبدیل ہو جاتی ہے۔